بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سٹیٹمنٹ جو ہم دن میں کئی مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ یعنی اے اللہ، ہم تیرے غلام بن کر رہیں گے، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، اے اللہ ہم تیرے عبد بنیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت سی غلامیوں میں، بہت سی بندگیوں میں پہلے سے مبتلا ہوتا ہے۔ جب اسے ہوش آتی ہے اس وقت تک وہ اپنی عادات کا، اپنے جذبات کا غلام، پوری طرح ان کا غلام بن چکا ہوتا ہے، ان کی غلامی میں وہ کافی عرصہ گزار چکتا ہے۔ پھر جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، پھر جب اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، پھر جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو ایک رب، ایک باری تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس کا غلام بننا ہے۔ پھر اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے جو غلامیاں جن میں انسان پہلے سے مبتلا ہے ان سے جان چھڑانی پڑتی ہے، ان کے طوق گلے سے اتارنے پڑتے ہیں، ان کے قلادے اور ان کی بیڑیاں کھولنی پڑتی ہیں۔ اور یہ بیڑیاں اتنی سخت ہیں کہ یہ پوری طرح ہمیں جکڑے ہوئے ہوتی ہیں، اور یہ بیڑیاں بہت ہی محنت اور کوشش کے بغیر کھلتی نہیں۔ عادات اور جذبات جو ہیں، آپ کے فیصلے پہ، جو فیصلہ آپ نے عقل سے، شعور سے کیا ہے کہ مجھے تو اللہ کا غلام بننا ہے، مجھے تو اللہ کا غلام رہنا ہے، مجھے تو زندگی اللہ کی بندگی میں بسر کرنی ہے، یہ جو دعویٰ ہے اس کو آپ کی شخصیت اور آپ کے جذبات کسی صورت بھی قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ وہ بالکل اس کے مخالف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسانی چاہیے، یہ جو تم نے ارادہ کر لیا ہے اس سے ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے، ہمیں زندگی کی مٹھاس چاہیے، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں آسانی چاہیے، ہمیں سہولتیں چاہیے۔ تمہارا یہ جو ارادہ ہے اس سے سہولتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے آرام ختم ہوتا ہے، اس سے آسانی ختم ہوتی ہے، اس میں بہت سے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ سو نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، عقل نے یہ دعویٰ کیا، ہم عقل کو بچھاڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ فیصلہ کیا، ہم تیرے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ یہ تمہاری شخصیت کی زمین عرصے سے ہماری ملکیت ہے، اور عرصے سے تم اس طرح سے چل رہے ہو۔ آج اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، آ چکی ہے کہ تم نے غلط کیا یا غلط چلتے رہے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس زمین کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کا طے کرنا بہت ہی مشکل۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے، وہ جہاد اکبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوے سے واپسی پہ کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آ رہے ہیں، وہ بڑی جنگ جو میرے اندر جاری ہے، جو مجھے اللہ کا فرما بردار، اس کا مطیع، اس کا اطاعت گزار بننے نہیں دینا چاہتے۔ کون ہے؟ یہ میرے جذبات ہیں، میری عادات ہیں، میری شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ جن میں شیطان بھی پھونکے مارتا ہے، معاشرہ بھی، جو باطل معاشرہ ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بہت سارے دشمن جمع ہیں، اور یہ میرے فیصلے کو میری ہی ذات پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے، چیلنج کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں۔ اس کے لیے پھر ایک بڑی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، جنگ لڑنی پڑتی ہے، جاں گسل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، بار بار ہارنا پڑتا ہے، تب جا کے ایاک نعبد کا مرحلہ سر ہوتا ہے۔ تزکیہ کرنا پڑتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اس اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج کہ جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، پھر ان کا تزکیہ کرے۔
اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تاکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو سکے، لیکن یہ مقصد پورا ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے جذبات، ہماری عادات، ان عادات کا فہم حاصل کرنا پڑے گا۔ بری عادات کو کیسے چھوڑنا ہے، اچھی عادات کو کیسے اپنانا ہے، اس سائنس کو سیکھنا پڑے گا، پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس عمل میں بہت ہی ناکامی کے مراحل آئیں گے۔ بار بار ہماری ہی شخصیت، ہمارے ہی جذبات ہمیں بچھاڑ دیں گے، ہمیں اللہ کی غلامی میں آنے نہیں دیں گے، ہمیں وہ اپنی غلامی میں رکھیں گے، اپنی بیڑیاں، اپنی زنجیر ڈال کے رکھیں گے۔ وہ زنجیر، وہ بیڑیاں، وہ توڑنے پڑیں گے، توڑ کے آزاد ہونا پڑے گا۔ جب بندہ آزاد ہو جائے گا، پھر جب وہ کہے گا کہ ایاک نعبد، تو پھر ہاں، اس نے بہت سی غلامیوں سے نجات حاصل کر لی ہے، اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی اپنی ذات کو اللہ کی غلامی میں دے رہا ہے۔ اس کو اپنی ذات پر اتنا کنٹرول حاصل ہو گیا کہ وہ جس کا چاہے غلام بنے، اس کا شعوری فیصلہ ہے کہ میں اللہ کا غلام بنوں گا، تو اس نے تمام غلامیوں سے پہلے نجات حاصل کی ہے، اب وہ اللہ کا بندہ بن رہا ہے۔ یہ مرحلہ جب تک طے نہیں ہوگا تو آپ دن میں 20 مرتبہ فرض نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد پڑھتے چلے جائیں۔ دعویٰ ہے، خام خیالی ہے۔ اگر کہیں کہ ایک جھوٹی بات ہے تو غلط نہ ہوگا، اس بات کو سچ کر کے دکھانا ہے، اس مرحلے کو طے کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان کی وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو 2 آدھے آدھے حصوں میں بانٹ دیا۔ اس میں جو درمیان کا حصہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سال، اور میں دوں گا اپنے بندے کو، یا میں نے دیا اپنے بندے کو جس کا کہ اس نے سوال کیا۔ اب اگر بندے کو یہ شعور ہی نہیں کہ میں نے کیا مانگا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس دعوے کا تقاضا کیا ہے، اس میں مجھ سے، میرے اوپر اس سے کون سا عمل واجب ہوتا ہے، میں نے ایک غلامی میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے کتنی غلامیوں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو بھائی یہ خام خیالی ہے، یہ دعویٰ خام ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ جب تک کہ اس کے پیچھے شدید محنت نہ ہو اور جہاد اکبر نہ ہو، اس وقت تک ہم اس مرحلے سے گزر نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور عمل کی طاقت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔